ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل اردو کہانی کو سبسکرائب کریں۔ انمول ہمیشہ سے ہی چپ چاپ اور خاموش رہنے والی لڑکی تھی۔ میرے پاس وہ پارا پڑھنے کے لیے آتی۔ اس کا یہاں سب سے الگ ہوتا تھا۔ گو کہ عمر اس کی کم تھی، لیکن ان باتوں سے وہ بہت سمجھدار لگتی تھی۔ مجھے وہ بہت اچھی لگتی تھی، بہت خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بہت پیارا تھا، اور سب کہتے تھے کہ جب وہ زیادہ بڑی ہو جائے گی تو پھر اور بھی زیادہ خوبصورت بنے گی، اور جو مرد اس کی زندگی میں آئے گا وہ بہت خوش نصیب ہوگا کہ اسے خوبصورت لڑکی نصیب ملے گی۔ میں انمول کو بہت ہمیشہ سے ہی نوٹ کرتی تھی۔ وہ مستی نہیں کرتی تھی، وہ اپنی عمر سے زیادہ بڑی تھی اور بہت سمجھدار۔ اس کے پیچھے کوئی ایسی وجہ تو نہیں جس کو جان کر مجھے افسوس ہوتا۔ اس کے ماں باپ اس پر کوئی ظلم نہیں کرتے تھے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی، اور میں نے اسے ایسی حرکت کرتے ہوئے دیکھا کہ میں حیران رہ گئی۔ جب اس کے پاس گئی تو میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ میں نے کہا کہ شرم نہیں آتی؟ خود کے ساتھ یہ سب تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ میں نے کہا کہ نکالو اسے اپنے کپڑوں کے اندر سے، نکالو، لیکن اس نے وہ چیز جو اپنے کپڑوں کے اندر سے نہیں نکالی، اور میں نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ لگایا تو میں حیران رہ گئی۔ میں 2 قدم پیچھے چلی گئی، کیونکہ میرے سامنے بیٹھی وہ کم عمر لڑکی اس وقت میرا نام ماریا ہے۔ میری شادی بڑی عمر کے آدمی سے کروا دی گئی تھی۔ میں باپردہ اور اچھے خاندان کی لڑکی تھی۔ میں نے قرآن حفظ کیا تھا اور عالمہ کا کورس بھی کیا ہوا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید میری زندگی اچھی ہوگی، میری زندگی میں کوئی شخص آئے گا، کیونکہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا۔ پر میرے ماں باپ پر بہت قرض تھا۔ انہوں نے قرض اتارنے کے لیے میری شادی کروا دی۔ میرے شوہر کی عمر اور میری عمر میں پورے 30 سال کا فرق تھا۔ میرا شوہر بہت دبلا پتلا تھا، دیکھنے میں تو بہت ہی بوڑھا لگتا تھا، لیکن یہ کیا، اس کی حرکتیں بھی بہت ہی بری تھی۔ وہ راتیں عورتوں کو دیکھتا اور اپنی آنکھیں سینکتا رہتا۔ میرا اسلام اور دین پڑھنے کا کیا فائدہ؟ میں اس کو سمجھا بھی نہیں سکتی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب بڑی عمر کے مرد کو چھوٹی عمر کی لڑکی مل جاتی ہے تو اس کا بہت خیال رکھتا ہے، اس سے بہت پیار کرتا ہے، اسے اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھتا ہے، لیکن یہاں پر تو یہ سسٹم بھی الٹا تھا۔ میرا شوہر مجھ پر بہت ہی زیادہ روک ٹوک کرتا تھا، مجھے پابندیوں میں رکھتا۔ یہ شکر ہے کہ اس کے سسرال کا کوئی ثبوت نہیں تھا، کیونکہ میرے شوہر کی عمر اتنی تھی کہ اس کے ماں باپ تو اس دنیا سے کب کے جا چکے تھے، اور بہن بھائی بھی اپنے اپنے جوان بچے لے کر بیٹھے تھے۔ اب ہم نے بھی رہنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنی تھی، تو ہمیں ایک مناسب جگہ مل گئی۔ یہ چیزیں ملی تھی، ان کی ہی ایک بیٹی تھی جس کا نام انمول تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے گھر کے اوپر والا حصہ، اس میں آپ رہ سکتے ہیں، لیکن آنے جانے کا رستہ ایک ہی ہے۔ ان لوگوں نے کہا تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ میرے شوہر کو پہلے سے جانتے تھے، اور اس عورت کے شوہر کے ساتھ کافی دوستی بھی تھی۔ یہ ایک ہی جگہ پر کام کرتے تھے، اس لیے ان کا کہنا تھا کہ گھر میں ایک خاندان کی طرح رہیں گے۔ اب ہمارے معاملے میں سکون نہیں ملتا تھا، وہ مجھے کسی چیز کی طرح رکھے ہوئے تھا۔ جب ضرورت پڑی تو پاس بلا لیا، ورنہ کون ہے، پڑی رہے، کوئی فائدہ نہ کوئی نقصان۔ اس کے گھر کے کام ہو جاتے تھے، کھانا بنا ہوا تھا مل جاتا، اور کوئی مطلب نہیں۔ شاید اس نے شادی اسی لیے کی تھی کہ بڑھاپے میں اکیلا رہ پائے۔ اکیلا رہنا اس کے لیے مشکل تھا۔ بہن بھائیوں نے اسے 4 مہینے رکھا تھا، اس کے بعد ہاتھ جوڑ دیے کہ ہم تمہارے نخرے برداشت نہیں کر سکتے، تمہاری وجہ سے ہماری بیویوں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، کیونکہ میرے شوہر کے واقعی بڑے نخرے تھے۔ اس کا نام یاسر تھا۔ اس کو اپنے کپڑے صاف ستھرے چاہیے ہوتے، جوتے، رومال، ٹوپی، سب کو بالکل صاف ستھرا، اور کھانا وقت پر ملے، گرم ہونا چاہیے، کوئی بھی ایسی چیز گھر میں نہ ہو جو اسے پسند نہیں۔ صحیح کھاتا نہیں تھا، آدھی چیزوں سے اس کو مسئلہ ہوتا تھا کیونکہ اس کی عمر کا تقاضا تھا، اس لیے بس جو اس کو پسند ہوتا اگر میں وہی بناتی تو صبر شکر کر کے کھا لیتے تھے۔ امی ابو میرے سامنے کیا بولتے، انہوں نے تو اپنے گھر کے قرضے اتارنے کے لیے مجھے قربان کیا تھا۔ کبھی کبھی فون پر بات کرتی، اگر میرے دل کی کوئی بات کرنا چاہتی تو کہتے بیٹا سب کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، زندگی ہی ایسی ہے، کوئی مذاق نہیں۔ میں بھی خاموش ہو جاتی۔ مجھے تو ان سے شاید بات بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ماں باپ تھے تو دل تنگ ہو جاتا تھا۔ اللہ نے مجھے اولاد بھی نہیں دی، شادی کو 2 سال ہو گئے۔ سوچ رہی تھی کہ اولاد ہو جاتی تو میری زندگی میں تو خوشیاں آ جاتی، میرا دل اس کی طرف لگ جاتا، لیکن نہ تو میرے شوہر کے حالات اچھے تھے۔ مجھے نہیں لگتا تھا
کہ میرے اولاد ہونے والی ہے۔ ہمارے گھر کے سامنے والے گھر میں بھی ایک بہت ہی اچھی فیملی رہتی تھی۔ ان کے گھر سے 2 لڑکیاں میرے پاس پڑھنے کے لیے آتی۔ ایک دن ان کی اماں اس سے کہا کہ میری بیٹیوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، ہم نے گھر میں ان کو کبھی نہیں مارا، جو لوگ دوبارہ سپارہ وغیرہ پڑھاتے ہیں وہ مارتے بھی ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں لڑکیوں کو نہیں مارتی۔ جب میں نے اس عورت کو دیکھا تو اس کی عمر کافی زیادہ تھی، لیکن جب اس کے شوہر کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ایک دن انمول کی ماں کے ساتھ سبزی لینے گئی تو اس نے مجھے بتایا کہ جو عورت سامنے رہتی ہے نا، یہ اس کا شوہر ہے۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ گویا وہ عورت اور کہاں یہ لڑکا، ایسا لگتا تھا کہ اس کا بیٹا ہے۔ میں نے کہا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، شاید ان کا بیٹا ہو۔ تو انمول کی ماں نے کہا کہ نہیں، میں تو یہاں پر سالوں سے رہی ہوں، میری تو جو زندگی یہاں پر گزری ہے، بچپن بھی شادی بھی اسی محلے میں ہی ہو گئی، مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے اس کا شوہر ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیسا بے جوڑ رشتہ ہے، کیسی بے جوڑ شادی ہے؟ اس نے کہا کہ تمہاری شادی تو بے جوڑ ہے۔ میں نے کہا کہ میری شادی بھی یہی حال ہے، لیکن مرد بڑا ہو تو کوئی اتنا سوال جواب نہیں کرتا، لیکن اگر عورت بڑی ہو تو زمانہ جینے نہیں دیتا۔ اس نے کہا کہ اس کے ساتھ بھی یہی حال ہے، ان دونوں میں کتنی محبت ہے، یہ کسی بات کی پرواہ نہیں کرتی۔ میں نے کہا کہ یہ بات تو آپ کی سوچ ہے، اگر شادی بھی بے جوڑ ہو لیکن محبت ہو تو پھر زندگی بھر محبت کے ساتھ رہا جا سکتا ہے، لیکن میری زندگی میں نہ تو محبت ہے اور نہ ہی کوئی جوڑ۔ انمول کی ماں نے مجھے تسلی دی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت اچھی کی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ لڑکی شرارت کرتی ہو، ادھر ادھر بھاگ گئی ہو، محلے میں نکل جاتی ہو۔ ہمیشہ اس کے سر پر دوپٹہ ہوتا، روز پڑھنے آتی، روز اسے سبق یاد ہوتا۔ کبھی کبھی میرے گھر کے کام کرنے کی کوشش کرتی، میں کہتی تھی کہ نہیں کرو، تو وہ کہتی تھی آپ اکیلی ہیں اور استاد ہیں، اور استاد تو ماں باپ کی جگہ ہوتے ہیں، اگر آپ کے گھر کے کام کروں گی تو مجھے تو نیکی ملے گی۔ میری بھی اس کے ساتھ کافی دوستی ہو گئی کیونکہ ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ کبھی کبھی وہ آ جاتی تھی، کوئی چیز میں اسے کچھ پیسے دے دیتی کہ جا کر کچھ کھا لینا، یا کوئی اچھی چیز بناتی تو اس کے لیے ضرور بھیجتی۔ لیکن ایک دن بڑا عجیب معاملہ ہوا۔ اس کے گھر والے شادی پر جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں انمول کو اپنے پاس رکھ لوں۔ میں نے معافی مانگی، میں نے کہا کہ میرے پاس تو یہ بہت خوش رہے گی، رات کو دوسرے کمرے میں اس کے ساتھ ہوں گی۔ شوہر کو اس بات سے مسئلہ ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ رات کی بات ہے، صبح ملک کو ناشتہ بنا کر دیا، لیکن وہ ناشتہ کر رہی تھی، اس کو الٹیاں لگ گئیں۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگی میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہے، ہم لوگوں نے رات کو پیزا منگوا کے کھایا تھا، شاید اسی لیے اس کے پیٹ میں درد تھا، تاکہ اس نے کہا کہ اپنی امی کو نہ بتانا ورنہ پھر وہ تمہیں یہاں نہیں بھیجیں گی۔ اس نے کہا کہ میں نہیں بتاؤں گی۔ میں نے اسے پیٹ درد کی دوا دے دی۔ اس کی امی نے جس شادی میں جانا تھا رات کو ہی وہ واپس آ گئی، نہ آ سکی کیونکہ شادی دوسرے شہر میں تھی، لیکن اس سے پہلے وہ لوگ واپس آ گئے۔ میں نے ان کی بیٹی ان کے حوالے کر دی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ انمول کی حرکتیں مجھے کچھ تبدیل ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ آج کل اس کا چہرہ بالکل پیلا رہتا، وہ بہت بیمار بھی رہتی، کبھی پیٹ درد، کبھی الٹی۔ دن تو ایسا ہوا کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی۔ رات کے ٹائم اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ میں صبح اس کو پوچھنے کے لیے گئی تو اس کی ماں نے کہا کہ الٹی سیدھی چیزیں کھاتی رہتی ہے، اسی لیے ایسا ہوتا تو ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں یہ تو ہے، اور تھوڑی بہت جسمانی تبدیلیاں اس میں آتی ہیں، آپ پریشان نہیں ہوں، سب کچھ نارمل ہے۔ 1 مہینہ اسی طرح گزر گیا۔ انمول کے پیچھے تو جیسے بیماریاں ہی پڑ گئی تھی، لیکن پھر وہ جلدی چلتی پھرتی رہتی تھی۔ اس کی ماں کہتی کہ بچہ بیمار ہو اسے بیماروں کی طرح ایک جگہ بٹھا دو، تو وہ کہتی کہ بیمار ہوں تو چلنے پھرنے دو، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ گھر میں ادھر ادھر گھومتی اور بیماری کو بھول جاتی۔ مجھے کہنے لگی کہ جب سے میں نے پیزا کھایا ہے تب سے میری طبیعت خراب ہوئی ہے، آئندہ میں کبھی پیزا نہیں کھاؤں گی۔ اس بات پر میں حیران ہو گئی۔ میں نے کہا کہ ابھی تو اس پیزے کو کھائے ہوئے 2 مہینے ہونے والے ہیں، ابھی کی بات تھوڑی ہے، تمہارا پیٹ خراب ہو گیا ہوگا، پریشان نہیں ہو، ٹھیک ہو جاؤ گی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے، بیماری پیچھے پڑ جاتی ہے، میرے ساتھ بھی ایسا پہلے ہو چکا ہے۔ سامنے والی عورت جس کی 2 بیٹیاں میرے پاس پڑھنے کے لیے آتی تھی، جس کا شوہر بہت جوان تھا، اس کا نام ریحانہ تھا۔ اس کے ہاں پھر امید تھی اور میرے ہاں ابھی تک کوئی امید نہیں تھی۔ اس کو دیکھ دیکھ کر
مجھے رشک آتا تھا۔ اس کا شوہر بے حد خوبصورت تھا۔ وہ بتاتی تھی کہ وہ بہت اچھا انسان ہے۔ کبھی کبھی وہ آ جاتی تو سلام دعا، کبھی چائے پر بات چیت ہو جاتی۔ آج کل اس کا پیٹ بڑھنے لگا اور وہ اپنے پیٹ کو چھپاتی بھی نہیں۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے کپڑے پہنا کر کوئی بڑی سی چادر لے لیا کرو، تمہاری تو اپنی بیٹی ابھی چھوٹی ہیں اور محلے میں بھی تم ایسے پھرتی ہو۔ اس نے کہا کہ یہ عورت کا غرور ہوتا ہے کہ اس کے ہاں اولاد ہونے والی ہے، بھلا میں اس کو کیوں چھپاؤں؟ جانے کیوں مجھے ایسا لگا جیسے وہ مجھے کہہ رہی ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس کی میرے ساتھ کون سی دشمنی ہے جو مجھے تانا دے گی۔ میں نے کہا ہاں لیکن ہر دوسرے گھر کی یہی بات ہے، کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی اور کسی کے ہاں اولاد پیدا ہو کر مر جاتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے ہاتھوں 7 سال میں یہ تیسری اولاد ہے اور اس دفعہ میرے ہاں بیٹا ہونے والا ہے۔ میں نے پتہ بھی کروا لیا ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ تمہارے بیٹے کو صحت والی زندگی دے۔ اس نے مجھے اپنے شوہر کے بارے میں بتانا شروع کر دیا کہ روز میرے لیے پھول لے کر آتا ہے، میری سالگرہ ہو، عید ہو، تہوار ہو، مجھے ایسے تحفے دیتا ہے کہ سب حیران رہ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ اس کی کوئی بات کرتے تو لڑنے مرنے پر آ جاتا ہے۔ پتہ کیا، میری بیوی کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے میں بڑی حیران ہوتی۔ میں نے انمول کے ماضی کی ساری باتیں سنی تو اس نے کہا دیکھو، سکے کے 2 پہلو ہوتے ہیں، اتنی یہ کوئی حور پری نہیں ہے۔ دراصل اس کا باپ بہت زیادہ امیر ہے، جس گھر میں رہتی ہے وہ بھی اس کے باپ کا ہے اور اس کے گھر کے سارے خرچے بھی اس کا باپ اٹھاتا ہے، شاید اسی لیے اس کا شوہر اس کے اتنے نخرے اٹھاتا ہو۔ میں نے کہا کہ اگر اتنے ناز اسی لیے بھی اٹھاتا ہو تو کیا وہ یہ نہیں سوچتا کہ وہ کتنا جوان ہے اور یہ تو اڈھیر عمر عورت ہے اور اس کا وزن بھی بہت زیادہ ہے۔ انمول کی ماں کہنے لگی کہ کچھ لوگ نہیں سوچتے، محبت تو اندھی ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں لیکن ہمارے حصے میں تو محبت اندھی بھی نہ آئی، ہم تو محبت کو نہ آنکھوں کے ساتھ نظر آئے نہ بنا آنکھوں کے۔ وہ کہنے لگی خود پر ترس نہ کھایا کرو، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کو سب دیکھتے تھے کہ کیسے وہ اپنے پیٹ کی نمائش کرتی پھرتی، کبھی بچوں کے کپڑے لیتی، کبھی کچھ کرتی۔ ہم اسے منع کرتے کہ اتنا دکھاوا نہیں کیا کرو، وہ نہیں مانتی تھی۔ وہ کہتی کہ یہ میرا غرور ہے، لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ مغرور ہونا شیطانی بات ہے۔ جہاں مغرور ہوتے ہیں وہاں شیطان ہوتا ہے، کیونکہ غرور وہی عمل ہے جو شیطان نے کیا تھا، لیکن پھر بھی اس کے لیے دعا ہی کرتے تھے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ املی کھا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ مت کھاؤ، اس سے تمہارا گلا خراب ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ میرا ہمیشہ کھانے کا دل کرتا ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا اس عمر میں ہوتا ہے، لیکن کم کھایا کرو، نہیں تو بیمار ہو جاؤ گی۔ پہلے تم ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی تو اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا کہ انمول کی ماں نے اسے میرے پاس بھیجنا چھوڑ دیا۔ 3-4 دن تک وہ نہیں آئی، کہنے لگی کہ بیمار ہے۔ اس کے بعد بھی جب میں اسے بلاتی یا پیغام بھیجواتی تو کہتی کہ اس نے نہیں آنا۔ اسی طرح کرتے کرتے 10-15 دن گزر گئے۔ میں لگی رہی، لیکن ٹائم نکال کر اس کی ماں کے پاس چلی گئی۔ مجھے انمول کافی دن سے نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، زیادہ طبیعت خراب ہے؟ تو اس کے ابو نے کہا کہ اب یہ بڑی ہو رہی ہے، اسی لیے اس کو زیادہ آنا جانا نہیں کروانا۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، یہاں اوپر ہی تو آنا ہے، میں تو اس کی قرآنی تعلیم دیتی ہوں، پورا ابھی وہ نہیں ہوا۔ اس کی ماں کہنے لگی کہ بعد میں کروا لیں گے، کون سا وقت نکلا جا رہا ہے۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی کہ ابھی کروانے میں کیا قباحت تھی۔ پھر بھی میں نے زیادہ زور نہیں دیا، یہ نہ سوچا میں ان کی بیٹی کو اپنے پاس بٹھا کر اپنے گھر کے کام کرواتی ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے جب بھیجنا ہو آپ بھیج دیجیے گا۔ لیکن پھر اگلے ہی دن مجھے رات کو ان کی چال سمجھ آئی۔ وہ نیچے گھر میں آئی۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ آپ جا کر دیکھیں نیچے غیر مرد ہوں گے۔ تو میں تو نہیں جا سکتی۔ اس نے کہا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے تنگ نہیں کرو، سونے دو۔ میرے شوہر کو بھلا کس کی پڑی تھی، اس کی تو اپنی ہی زندگی بہت مصروف تھی، اسے تو اپنی ہی پرواہ رہتی تھی۔ میں بھی خاموش ہو گئی۔ صبح انمول کی ماں سے پوچھا تو اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے گھر کوئی بھی نہیں آیا، سامنے والے گھر میں کوئی آیا تھا، ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی، جبکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ آواز ہمارے گھر سے آئی تھی۔ آخر ایک ہی گھر تھا، اتنا فاصلہ تو نہیں تھا، پتہ نہیں وہ مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی تھی۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے اپنے دل کی بات کر دی، کیونکہ وہ کوئی اور تو نہیں تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اس لڑکی کو وہ میرے پاس نہیں بھیجتی، کہیں کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں ہو گئی۔ میرے شوہر نے کہا کہ بھیج دیں، نہ بھیجیں، ہمیں کیا، ویسے بھی اس کے پیسے تو وہ نہیں دیتی تھی۔
میں نے کہا پیسوں کی بات نہیں ہے، پیسے دینے یا لینے کے لیے میں یہ کام نہیں کرتی تھی۔ میں نے خود کہا تھا کہ ہم ان کے گھر میں رہتے ہیں، میں ان کی بیٹی کو قرآن پڑھانے کے لیے پیسے نہیں لوں گی، پیسے لینا اچھا نہیں لگتا۔ میرے شوہر نے کہا کہ باقیوں سے بھی نہ لیا کرو۔ میں نے کہا کہ باقیوں سے لینا وہ میرے خیال سے کیسے چلیں گی، آپ مجھے 1 روپیہ نہیں دیتے۔ بس اسی طرح میرے شوہر کے ساتھ میری لڑائی ہو گئی، وہ جھگڑا کر کے گھر سے چلا گیا، لیکن انمول میرے پاس کیوں نہیں آ رہی تھی، یہ سوال ابھی تک میرے دل میں تھا۔ ایک دن اس کی ماں کہیں گئی ہوئی تھی تو سوچا میں خود ہی جا کر اس سے پوچھتی ہوں کہ کیا معاملہ ہے۔ جب میں اس کے پاس گئی تو سامنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ کسی حاملہ عورت کی طرح اپنے پیٹ پر کپڑا ڈال کر بیٹھی تھی اور وہ اپنے پیٹ کو سہلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرا بچہ اس دنیا میں جلدی آنے والا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کس قسم کا کھیل کھیل رہی ہو، اس کی کیسی تربیت کی ہے؟ اگر یہ اس قسم کا کھیل کھیلتی ہے تو میں فوراً اس کے پاس گئی۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کس کو دیکھا ہے تم نے یہ سب کرتے ہوئے؟ جب مجھے پتہ چلا کہ اس نے ریحانہ کو دیکھا ہوگا، کبھی تو ایسا مریدی کا نکلا اور قمیص کے اندر سے یہ کیا تم نے اپنی قمیص میں ڈال کر اپنے پیٹ بنا رکھا ہے؟ لیکن جب اس کے پاس گئی تو اس کی قمیص کے اندر کچھ نہیں تھا اور اس کا پیٹ ہی تھا۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹ گئی کہ جیسے مجھے کرنٹ لگ گیا ہو۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں ماں بننے والی ہوں، میرا بچہ آنے والا ہے۔ میں نے کہا کہ کس نے کہا تمہیں؟ اس نے کہا بابا اور امی نے بتایا۔ میں حیران رہ گئی، سانس تیز ہو گئی، میں پریشان بھی ہو گئی اور فوراً اوپر کی طرف بھاگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کی ماں آ جائے گی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ماں آ جائے اور وہ کہے کہ تم ہماری اجازت کے بغیر ہماری بیٹی سے کیسے باتیں کر رہی ہو، جبکہ میں اس بات پر حیران تھی کہ یہ سب کچھ لڑکی کے ساتھ کس نے کیا۔ اس کے ماں باپ کو پتہ تھا، پھر بھی وہ کچھ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ شاید اس دن اسی لیے وہ لوگ آئے تھے کیونکہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ رات ہوئی تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ارادہ کر لیا کہ صبح اس کی ماں سے بات کروں گی اور صبح میں بات کرنے چلی گئی۔ پہلے تو اس کی ماں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تم جھوٹ بولتی ہو، لیکن پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ میری تو اتنی بری لڑائی ہوئی ہے، وہ مجھے طلاق دینے کو پڑتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے اپنی بیٹی کا خیال نہیں رکھا، اس کی تربیت نہیں کی، پتہ نہیں اس نے کہاں منہ کالا کیا ہے پرسوں۔ پر تم بتاؤ کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، انمول ایسی لڑکی نہیں ہے، میں اسے اچھی طرح سے جانتی ہوں اور اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے لیکن اس کو خود نہیں پتا اور کب اور کس نے کیا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملات اس دن کے ہیں جب میں اس کو شادی پر چھوڑ کر گئی تھی۔ 5 مہینے ہو گئے ہیں اس کے بعد سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، لیکن وہ تو تمہارے پاس تھی۔ اب میں تم سے جواب نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ میں بڑی پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا کہ تم مجھ سے کیا جواب مانگو گی؟ مجھے تو پہلا شخص اپنے شوہر سے ہی یہ لگتا تھا کہ اس نے یہ حرکت کی ہے، اسی کو اس عمر میں سکون نہیں ہے، عورتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر تو تمہاری طلاق نہیں ہوگی لیکن میری ہو جائے گی، کیونکہ یا تو وہ مجھے طلاق دے دے گا یا پھر میں اس کو چھوڑ دوں گی۔ ہم دونوں عورتیں بہت جذباتی ہو گئی اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے لگی، لیکن یہ بھول گئی کہ اصل زندگی میں ایسا نہیں ہوتا، ظلم سہ کر بھی ساتھ رہنا پڑتا ہے، یہ سن کر بھی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ ہم اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے تھے، لیکن جو انمول کے ساتھ ہوا وہ بہت برا تھا۔ اس کی حالت بہت عجیب سی تھی، اسے معلوم نہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اسی لیے وہ ان ساری چیزوں کو نارمل سمجھ رہی تھی۔ اور ریحانہ کی طرح اپنے پیٹ پر ہاتھ لگاتے کہتی کہ یہ تو میرا غرور ہے، اسے کیا پتا تھا کہ یہ سب کیا ہے؟ اسی لیے اس کی ماں نے اسے ایک کمرے میں قید کر دیا کہ انمول تو کسی کو جھوٹ بھی نہیں بول سکتی کہ اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس نے تو یہی کہنا تھا کہ ہاں میں ماں بننے والی ہوں۔ شاید دوسرے بچوں سے بہت زیادہ پیار تھا، بچے بہت اسے شوق تھا۔ اس عمر میں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں چھوٹے بچوں کو بہت پیار کرتی ہیں۔ اس کی ماں نے کہا کہ شوہر نے مجھے کہا ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اسی لیے تمہیں جواب دو گی، تو باہر کے ملک جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اگلے ہفتے اس کی سیٹ ہے، اس نے کچھ لوگوں سے ادھار لیا ہے اور اب وہ ملک سے باہر جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں پر گزارا نہیں ہوتا، لیکن میں پیچھے اکیلی رہ جاؤں گی، میں کیا کروں؟ مجھے اپنے شوہر نے پریشان کر دیا ہے۔ میں اپنے شوہر سے جا کر یہ سوال کرنے لگی۔ جب میں نے اس سے بات کی تو وہ حیران رہ گیا۔ مجھے لگا کہ اگر وہ غلطی پر بھی ہوا تو مجھے باتیں بہت سنائے گا، میرے ساتھ جھگڑا کرے گا۔ مجھے کہنے لگا تم نے مجھے ایسا سمجھا ہے، لیکن وہ تو رونے لگا۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا، رو کیوں رہے ہو؟ مجھے اتنی تکلیف دی، کبھی میری تکلیف پر نہیں روئے، تو اب کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ کس نے اس کے ساتھ یہ حرکت کی، کیونکہ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا
اور تمہاری سوچ ایسی ہے، مجھے افسوس ہے۔ ظاہر ہے تم تو میرے بارے میں ایسے ہی سوچو گی نا، لیکن میں اتنا برا آدمی بھی نہیں ہوں جتنا تم نے مجھے سمجھ لیا ہے۔ ایسے تو کوئی بہت ہی برا آدمی کر سکتا ہے۔ میں اگر رنگین مزاج ہوں تو میں نے تم سے شادی کی ہے نا، نکاح کیا ہے تم سے۔ نانا کہ تم کم عمر ہو، لیکن میں نے تم سے شادی کی اور پھر تمہیں لے کر آیا۔ دوسری عورتوں کو دیکھ لیتا ہوں لیکن کسی کے پیچھے تو نہیں جاتا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میرے شوہر نے مجھے یقین دلایا اور پھر کہا کہ میری مدد کرو اس شخص کو تلاش کرنے میں جس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ انمول کے باپ کو ساری ذمہ داریاں چھوڑ کر مسئلے سے ہاتھ جھاڑ کر باہر کے ملک جانا ٹھیک نہیں تھا۔ اب ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اس کا ٹیسٹ کرواتے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ڈی این اے ٹیسٹ سے پتہ چل جائے گا، اور ڈاکٹر نے یہ خبر سنائی کہ بچہ ہے تو صحیح لیکن سونا نہیں پا رہا۔ زیادہ وقت تک شاید صحیح نہ ہوا خود ہی اس کے جسم سے نکل جائے۔ ڈاکٹر نے اسے دوائی وغیرہ دے دی کیونکہ بچہ نشوونما نہیں پا رہا تھا۔ ہم لوگوں نے محلے کے لوگوں کو کہا کہ ٹیسٹ کروائیں گے اور آس پاس جتنے بھی گھر لگتے ہیں سبھی مردوں کے ٹیسٹ ہوں گے۔ کچھ لوگوں نے ٹیسٹ کروانے سے انکار کر دیا جس میں ریحانہ کا شوہر بھی شامل تھا، اور جب اسے کہا تو اس نے کہا کہ میری تو اتنی خوبصورتی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، بھلا مجھے کیا ضرورت ہے ایسی حرکت کرنے کی۔ اور میرا اس پر شک نہیں تھا، لیکن کچھ لوگ بالکل بھی درست نہیں کر رہے تھے، تو پولیس کو بلوایا گیا اور پولیس نے کہا کہ سب کے ٹیسٹ ہوں گے۔ ریحانہ کے شوہر کا بھی ٹیسٹ لیا گیا اور یہ دیکھ کر ہم حیران رہ گئے کہ یہ سب اسی کا کیا تھا، کیونکہ اس نے شادی تو دولت کے لیے کی تھی۔ اسے ریحانہ کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسے صرف بچے پیدا کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا اور نظر اس کی انمول پر تھی۔ اس کے بعد بھی وہ زیادہ خوبصورت تھا، اور جب یہ بات پتہ چلی تو ہم حیران رہ گئے۔ تو آپ اس کا دم بھرتی تھی۔ اگر تو کسی کی طرف وہ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا میرا گرویدہ ہے، لیکن اب وہ خاموش ہو گئی۔ جو غرور اسے اپنے شوہر پر تھا وہ کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ اس کے ہاں اولاد ہوئی۔ اس نے کہا کہ میں خود اپنے شوہر پر کیس کرواؤں گی، اسے معاف نہیں کروں گی۔ اس نے میرے لیے آج تک کچھ نہیں کیا، میرے باپ کی دولت پر پلتا۔ بس میں یہ سوچ کر گزارا کرتی رہی کہ چلو مجھ سے محبت تو کرتا ہے، لیکن اگر یہ اس کی محبت ہے تو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کے شوہر کی اس کی سزا ضرور ملے گی۔ انمول کے جسم میں پلنے والا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا کیونکہ وہ بہت کم عمر تھی۔ جب تک اس کا باپ واپس آیا تب تک انمول پوری طرح سے جوان ہو چکی تھی۔ اس کی ماں نے ایک جگہ اس کا نکاح بھی کروا دیا۔ اب کچھ مہینے بعد اس کی شادی ہے۔ یہ سب کچھ بہت ہی عجیب تھا۔ اب بھی یاد کرتی ہوں تو عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ اپنے محلے میں ہی اپنے گھر میں ہونے والی اس حرکت کے بارے میں جب بھی سوچتی ہوں تو دل عجیب سا ہو جاتا ہے۔